نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کا دوسرا جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی زندگی میں یہ مناظر اس کے دیکھ بھی رہے ہیں اور جمع بھی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی ایک ایک لمحے کی قدردانی کر کے روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر جنت کے خریدار بن رہے ہیں۔ بلند آواز سے اللہ نے روزے رکھنے کی برکات اور فضیلت تو ہر نبی کی ہر امت کو عطا فرمائی۔ کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت لو، قرآن پڑھتے رہو، کیونکہ قرآن اور رمضان دونوں کی آپس میں مناسبت ہے۔ آپ کو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ایک تاریخی تفصیل میں آپ کو بتاتا کہ کس کس شخصیت نے اس مقدس مہینے کا کس طرح احترام کیا، اس مقدس مہینے کے لمحات کی کیسے قدردانی کی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نبی کے عاشق ہیں، آپ نبی کے غلام ہیں، آپ نبی کے اس صحابہ کے ماننے والے ہیں کہ جن صحابہ کرام کے قبروں میں گئے ہوئے 1500 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن قربان جاؤ اس ابو بکر صدیق کی عزت و عظمت پر کہ اگر کوئی آج دنیا کا بادشاہ چلا جائے تو ایک دن میں اس کا نام و نشان ختم ہو جائے، وہ ابو بکر 1500 سال ہو گئے ہیں۔ بچے بچے سے پوچھو، وہ بھی تمہیں بتایا کہ صدیق اکبر میرے نبی کا غلام تھا۔ تو بتاؤ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ دنیا کا کمال تھا؟ بتاؤ یہ تجارت کا کمال تھا؟ یہ دولت کا کمال تھا؟ کیا کمال تھا کہ کہاں سے چل کر آ رہے ہیں، نبوت کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور میرے نبی نے زندگی میں جو فرمایا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ اس کی کرامت ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں، یہ اس کے کمالات ہیں۔ اور کیسے کمالات میں بنے؟ 50,000 سے زیادہ صحابہ کہتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھو گے تو میں اپنی بات ناراض نہ ہونا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، وائے نظامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جس شخص کے دل میں اور سینے میں دنیا کی محبت ہوگی وہ اپنی زبان سے میرے نبی کا نام کیسے کہے؟ اس دل میں جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو اس کی زبان میں میرے نبی کا نام آئے۔ صحابہ کرام کی کثیر تعداد وہاں بیٹھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چھوڑ کر فقط ابو بکر کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ میں اس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو 10 مسجدیں بن گئے، وہ ایک مسجد بنتی ہے تو ہزاروں کا وہاں مجمع ہوتا ہے تو ذوق ہوتا ہے وہاں۔ تو میں بھی وہاں جا کر کہوں کہ میں اسلام آباد کے علاقے میں گیا تھا تو وہاں ماشاءاللہ ان کا بڑا ذوق نظر آیا تھا۔ تو سبحان اللہ، ذوق بنایا کریں تاکہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ جمعہ المبارک ہے۔ اکثر کو پتہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے، تو جو کسی سے پوچھ کر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا پڑھنے کے بعد اس امت کو بنے گا کہ جس کو جمعہ المبارک کے دن کا پتہ نہیں ہوتا تو انہوں نے میرے نبی کی سنت پہ کیا عمل کرنا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ انی لعالم رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی باب، اور فرمایا ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر امت کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں جس میرے امتی نے اس دین کو، اس کلمے کو بھوکے اور پیاسے رہ کر پہنچایا، وہ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں داخل۔ میرے بھائیوں، اذان آئے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ نماز پڑھو گے؟ اپنی زندگی میں حرام کو چھوڑو گے؟ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے؟ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب حشر کا میدان ہوگا نا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سارے نبی صدیق شہداء صالحین وہاں کھڑے ہوں گے، اللہ ساری انسانیت کے سامنے یہ اعلان نہیں کریں گے کہ کہاں ہیں یہ کہاں علاقے کے جاگیردار دولت مند تاجر، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سب سے پہلے اعلان کریں گے این المؤذنون، کہاں ہے مسجدوں میں اذان دینے والے۔ پھر دوسرا اعلان ہوگا این الائمہ، کہاں ہے مسجدوں میں امامت کرانے والا امام، ان کو کھڑا کیا جائے۔ پھر اللہ اعلان کریں گے این العلماء، کہاں ہے جناب مکروڑ گنج کی مسجد میں منبر پہ بیٹھ کر دین کی دعوت دینے والے وہ علماء، ان کو بھی کھڑا کیا جائے۔ این الحفاظ، کہاں ہے مسجدوں اور مدارس اور خانقاہوں میں قرآن پڑھنے والے
لیے یہ امام مسجد کھڑے